السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ میرے محترم دوستو، ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ملک کے باہر ایک مسجد میں حاضر ہوا تو چند اپنے ہی ذکر و سلوک والوں کی مجلس جمی ہوئی تھی۔ ویسے ہی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ماشاءاللہ تقریباً سارے ہی شادی شدہ تھے، جبکہ دوسری شادی کا موضوع چل رہا تھا، دوسری شادی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ لگتا ہے یہ مردوں کا بڑا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے، چونکہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ پوتے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو باپ کی بھی تمنا ہوتی ہے اور دادی کی بھی کہ اس وقت میرا نکاح ہو رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی ایسی ہی فطرت بنائی ہے۔ بہرحال وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں سارے نیک لوگ تہجد گزار اور سالکین تھے، مگر وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ دوسری شادی سنت ہے، دوسری شادی کرنا سنت ہے اور سنت پہ چلنا ثواب کا کام ہے۔ بڑی دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کا تذکرہ ہی 2 سے شروع کیا، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع۔ تو اللہ تعالیٰ نے شادی کا تذکرہ ہی 2 سے شروع کیا تو اس تعلیم پہ عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال مجھے وہاں بیٹھنے کا موقع مل گیا، میں نے ان کی بات سنی۔ پھر ان میں سے جو شخص اس بات کا زیادہ طرفدار تھا کہ دوسری شادی سنت ہے اور سنت پہ چلنا ثواب کا کام ہے، میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے آپ سنت پہ عمل کریں، لیکن کامل سنت پہ عمل کریں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے، آپ نے جو شادی کی تو وہ بیوی پہلے کنواری تھی، پھر آپ کے نکاح میں آئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف ایک ہی بیوی ایسی تھی جو کنواری حالت میں آئی تھی، باقی یا تو بیوائیں تھی یا متعلقہ عورتیں تھیں۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو شادی کی سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر کوئی بیوہ ڈھونڈیں۔ اب ان کی نظر تو 16 سال کی لڑکی پہ تھی۔ یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے کہ مرد کا عمر جتنا بڑھتا جاتا ہے، اس کی شادی کی جو پسند ہوتی ہے اس لڑکی کی عمر گھٹتی جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ سنتے ہیں کہ فلاں 80 سال کے بوڑھے نے 16 سال کی لڑکی سے شادی کر لی۔ تو میں نے کہا کہ پہلی بات تو آپ یہ کریں، اگر سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے تو پھر کسی بیوہ سے شادی کرے۔ پھر جب سنت پر ہی عمل کرنا مقصد ہے تو سنت بھی تو کامل ہونی چاہیے۔ وہ صاحب کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا نکاح ہوا، ہم آپ سے اس سنت پر عمل کرواتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو خاتون آئی وہ پہلے 2 خاوندوں سے بیوہ تھی، تو آپ بھی کامل سنت پہ عمل کرے۔ آپ صوفی ہے
تو کوئی ایسی بیوی ڈھونڈے جو ماشاء اللہ 2 خاوندوں سے بیوہ ہو۔ اب ان کا چہرہ ذرا بجھ گیا۔ پھر میں نے کہا تیسری بات ایک اور بھی ہے، سنت کے مطابق اگر عمل کرنا ہے تو تیسری بات، سنت سمجھ کر اگر نکاح کرنا ہے تو تیسری بات ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 باتیں ہوگی تو پھر سنت ہے، انشاءاللہ میں ہی آپ کا نکاح پڑھا دوں گا۔ مگر ان باتوں کو سننے کے بعد ان مجلس والوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد سے دوسری شادی کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ تو اس بزرگ حضرت نے فرمایا بہت اچھا۔ پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مزے کی بات یہ تھی کہ اگلے دن ان ساتھیوں کے بڑے آئے میرے پاس اور کہنے لگے حضرت جب سے ہم نے دوسری شادی کا خیال چھوڑا ہے اپنی بیوی بہت اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے، لالچ چھوڑے گا تو آنکھ بند ہوگی، جب تک لالچ نہیں چھوڑے گا آنکھ بند نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ذرا ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ اس کی بنیادی وجہ حرام عورتوں کی لالچ، حرص، ہوس ہوتی ہے۔ اس لیے اس لالچ کو ختم کرنا ہے۔ دل سے یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نکاح میں جو عورت دے دی ہے میری زندگی کی ساتھی ہے، الحمدللہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اس طرح نوجوان لوگ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ بھی سوچے کہ ان چہروں کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے دور رہیں، یہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ حرام چہروں کو دیکھ کر یہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ رب سے دور، اللہ سے دور، اللہ اکبر۔ اس لیے آنکھ کے گناہ کو چھوڑنا مشکل صحیح، ناممکن نہیں۔ دوسری بڑی مصیبت یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں ٹی وی ہوتا ہے۔ آج کل کے اکثر شوہر اپنی بیوی کا چہرہ اتنا نہیں دیکھتا جتنا ٹی وی کا چہرہ دیکھتا ہے، اور پھر بہانہ بناتا ہے کہ خبر سننا پڑتا ہے، اور خبروں کے نام پر حرام لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھتا ہے۔